رہا۔ جب اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی، کسی نے پوچھا عمران 32 سال کے بعد بستر سے اٹھے ہو، نماز قضا کر لو۔ مسکرا کے فرمانے لگے کون سی نماز قضا کروں؟ خدا پاک کی قسم 32 سال کی اس حالت میں کبھی میری تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ کسی نے کہا عمران بستر پہ لیٹا تھک نہیں جاتا تھا؟ کہ تمہیں کیا بتاؤں، میں ہر رات کا انتظار کرتا تھا جیسے رات کا پچھلا پہر ہوتا تھا۔ عمران کی بستر پہ آنکھ لگتی تھی، خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا تھا۔ کسی کو ماں پوچھتی کیسا ہے، کسی کو باپ پوچھے گا کیسا ہے، کسی کی یار تیمارداری کرے گا کیسا ہے۔ کہ میری آنکھ لگتی تھی، پروردگار عالم پوچھتا تھا تیرا اس وقت کیا حال ہے؟ فرمایا مجھے 32 سال کا پتہ ہی نہیں لگا 32 سال بیماری میں کس طرح گزر گئے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا روزانہ ہی معمول بن گیا، گھر آتے ماں کو نہ دیکھتے، سلام کر کے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ روٹی دے، ماں پکا کے بستروں میں رکھ دیتی۔ ایک دن والدہ محترمہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو مدرسے میں چھوڑ کے رشتہ داروں میں چلی گئی۔ چھٹی کا وقت ہو گیا، قطب الدین بختیار کاکی گھر کی طرف آئے، ماں کو خیال ہی نہ آیا کہ میرا بچہ آج گھر آ گیا ہوگا۔ جب دل چڑھا، سورج تیز ہو گیا تو بہر ہو گئی، ماں کا کلیجہ قطب الدین کو یاد کر کے منہ کو آ گیا۔ کہنے لگی ہائے میرا بچہ گھر آ گیا ہوگا، اللہ اکبر، روٹی کا آج اسے روٹی نہ ملی، اللہ کی ذات سے یقین اٹھ جائے گا۔ سر پہ برقع اوڑا، اللہ اکبر، جب محلے کی گلی میں چلنا شروع کیا، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگی، اللہ آج ماں کی مامتا کی لاج رکھ لے، اللہ بڑی مشکل سے میں نے کوک سے لے کر گود تک اور گڈلیوں چلنے تک میں نے اپنے بچے کا تیری ذات پہ یقین بنایا، اگر آج اسے بستروں سے روٹی نہ ملی تو سمجھ جائے گا روٹی خدا نہیں دیتا، ماں پکا کے دیتی ہے۔ یا اللہ تجھے میرے سفید بالوں کا واسطہ، کمزور ہڈیوں کا واسطہ، اس لیے عرض کرتا ہوں میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، جب تھک ہار جاؤ، دعا کی طرف سے مایوسی ہو جائے، کہیں بھی دعا قبول ہونے میں میرے عزیزوں تمہیں پتہ لگے کہ نہیں ہو رہی، جاؤ ماں باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جایا کرو کہ اماں جان ذرا ہاتھ اٹھا دے، تیری ماں تیرے لیے ہاتھ اٹھائے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس کی دعا میں اتنی پاور ہے، آسمان کے فرشتوں کو بھی روکنے کی کوئی طاقت نہیں۔ جب ماں دعا کے لیے، باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ان کا سفارشی بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ماں ہاتھ اٹھا دے، اللہ اکبر، انسان کے دنیا آخرت کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اور ماں افسوس میں، رنج میں اپنے اولاد کے دکھوں سے رو کے دکھا دے تو خدا دونوں جہان برباد کر دیتا ہے۔ رو رہی ہے گلی میں، یا اللہ میرے بچے کو روٹی نہ ملی تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ادھر اللہ سے روٹی مانگ رہے ہیں، اماں گھر آئی، دیکھا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بستر پر آرام فرما رہا ہے۔ ماں تھی، ماں کی مامتا جوش میں آئی، بستر سے قطب الدین بختیار کاکی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا کے چمٹا کے رونے لگی کہ بیٹے معاف کر دے، مجھے تیرے آنے کا اندازہ ہی نہیں تھا، آج بھول گئی، ہے میرا بچہ رو رو کے بھی لگا ہوگا، رو رو کے بھوکا سو گیا ہوگا۔ قطب الدین نے ماں کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا کہ اماں جب تو نے اللہ سے لینا سکھا دیا تو ماں سے لینا قطب الدین بھول گیا۔ کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہ اماں الحمدللہ، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں آج بھی تیرا بیٹا کھانا کھا کے سویا۔ بیٹے تجھے روٹی کہاں سے ملی؟ اماں گھر آیا، باورچی خانے میں، ڈرائنگ روم میں، سلیپنگ روم میں، گھر کے آنگن میں تجھے دیکھا کہیں نظر نہ آئی۔ اماں میں مصلی بچھا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اماں تو نہیں، ربا تو موجود ہے، اللہ روٹی دے، اللہ روٹی دے۔ اماں میں نے دعا کرنے کے بعد مصلی سے کھڑے ہو کے بستروں میں ہاتھ ڈالا، اماں مجھے گرم گرم روٹی مل گئی، لیکن اماں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، روزانہ روٹی کھاتا ہوں مجھے اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آج کی روٹی کھانے میں مجھے مزہ آیا۔ ان کا نام بھی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پڑ گیا۔
پھر اللہ پاک نے ان کو وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ اللہ کی مخلوق کا احساس دلایا۔ سر پہ گٹھڑی اٹھا کے ایک آدمی صبح صبح آیا، حضرت جی میرے بیٹے، حضرت گاؤں کا اپنی زمین کا ساگ ہے، دیسی گھی ہے، میری بیوی نے تہجد پڑھ کے روزہ رکھ کے درود شریف پڑھ کے کھانا پکایا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کا روزہ تھا۔ یہاں تو بھائی ہمیں سٹیٹ فارورڈ بات کرنے کی عادت ہے، ہم تو بھائی سٹیٹ سناتے ہیں، ہم نہیں کسی کی رکھتے، کسی کا دل ٹوٹے ٹوٹ جائے، اللہ کرے خبردار دل نہ توڑنا کسی کا، کانچ کا گلاس ٹوٹ جائے جڑ جاتا ہے، دل ٹوٹ جائے نہیں جڑتا۔ کا فرمایا او مریدو، زندگی گزر گئی قرآن ترجمے تفسیر سے پڑھتے پڑھتے، اللہ کی عزت کی قسم الف لام میم سے لے کر والناس تک روزہ توڑنے کا کفارہ تو قرآن میں نظر آیا، دل توڑنے کا کفارہ نظر نہیں آیا۔ روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے کفارہ دے دوں گا۔ اگر دل ٹوٹ جائے، دل ٹوٹ گیا تو رب روٹھ گیا، مجھے بتا اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو اسے راضی کیسے کروں گا؟ یہی ہم نے اللہ والوں کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت کا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، تیرا کیا حال ہے؟ حضرت جی بس کیا کریں، اللہ کا شکر ہے بس۔ جو یہ بس ہے نا، اس نے خدا کی نعمتوں کے دروازے بند کر دیے۔ بس جی بس ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ گزارے ہو رہے ہیں، اس نے خدا کی رحمتوں کو ناراض کر دیا ہے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 5 دن ہو گئے، رسول اللہ کی بیٹیوں کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا۔ حضور تشریف لائے، بھائی خدیجہ نے 4 بیٹیوں کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ بیٹیاں پیچھے کیوں بیٹھ گئی؟ کہ پیغمبر 4 دن 5 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، ان کے چہرے کا ماس لٹک گیا، تو پہلے دکھیاری زندگی گزار رہا ہے، بیٹیوں کی طرف دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ حضور علیہ السلام اٹھے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں خزاں کا موسم تھا، ایک درخت کی ٹہنی کو جاڑا، سوکھے پیلے پتے جھولی میں لیے، اماں خدیجہ کے پاس آئے اور لا کے جھولی میں یوں کر کے پتے ڈال دیے۔ فرمایا خدیجہ ہرے پتے بھی نہیں لا سکتا، بیٹیوں سے کہو تمہارا باپ تمہیں قرآن کی دولت دے سکتا ہے، روٹی نہیں دیتا۔ میری بچیوں ان پتوں کو حمل دستے میں پتھر کے اوپر پتھر رکھ کے ان کو کوٹ کر ان کا صفوف بنا کر پانی سے نگل جاؤ۔ محمد تمہیں بھوکا رکھنا برداشت کر سکتا ہے، آل رسول کی زبان سے قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے، محمد یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس بیٹی نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں سوکھے پتے چبا کر قرآن سنایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے بیٹے حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں 3 دن کے پیاسے رہ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنا دیا ہے۔ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، عورت نے قربانیاں دی، آنے والا گود کے اندر قربانی دینے والا بنا۔ اللہ حضرت کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کیسا گزر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے۔ اب اس نے شکر کیسے کیا؟ کہا جی مل گئی تو اللہ کا شکر، نہ ملی تو صبر۔ فرمایا جو شکر تو کر رہا ہے یہ شکر تو کتے کرتے ہیں۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت جو شکر میں کر رہا ہوں یہ شکر کتے کرتے ہیں۔ کہا جی، کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کتے کو ہڈی ڈال دو کھا لے گا، ورنہ کوئی جھپٹا تھوڑی مارتا ہے، جھپٹتا تھوڑی ہے، شلوار کا پینچا تھوڑی گلی کے کونے میں بیٹھا رہ کے تمہیں دیکھتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو شکر یہ تو کتے کرتے ہیں۔ اللہ والے بتا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا مل گیا تو کسی بھوکے کو تلاش کر کے کھلا دے، اگر نہ ملا تو صبر کر کے بیٹھ جا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔
پتہ نہیں ہمیں کس نے یہ بیماری دلا دی، پہلے خیش پھر درویش، پہلے اپنے آپ کو دیکھو پھر دو، اللہ اکبر، پہلے اپنے آپ کو